جی اقبال کی جو اردو شاعری ہے اس کا جو پہلا مجموعہ جو ہے وہ بانگ درہ. اب بانگ درہ جو ہے نا، یاد رکھیں یہ مجموعے کا نام ہے، اس میں بہت ساری نظمیں جو ہیں وہ شامل ہیں، اردو کی نظمیں شامل ہیں. اس طرح پیامہ مشرق بھی ایک بک ہے اور اس میں بہت ساری اور نظمیں جو ہیں وہ شامل ہیں. اچھا اس کے بعد سوال آتا ہے کہ بانگ درہ جو ہے، بانگ درہ کا دیباچہ کس نے لکھا؟ تو بانگ درہ کا دیباچہ لکھا ہے شیخ عبد القادر نے. کاپی پینسل ساتھ رکھ لیا کریں، کوئی اگر چیز ہو تو وہ ساتھ ساتھ لکھتے بھی جایا کریں. اب شیخ عبد القادر جو ہے یہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ دو سوال آتے ہیں اس کے. نمبر ایک کہ فرسٹ ٹائم جو قرآن پاک کا ترجمہ کیا اردو زبان میں تو وہ شیخ عبد القادر نے کیا. جی حیدر یہ کوشچن آپ نے کہیں پڑھا ہے؟ کوشچن آیا کہیں؟ جی پڑھا. جی آیا. جی ٹھیک ہو گیا. یہ کوشچن آتا ہے شیخ عبد القادر کے بارے میں. ایک تو یہ ہے کہ اس نے بانگ درہ کا دیباچہ لکھا ہے، اس کا ابتدائیہ لکھا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس نے قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کیا. اب شیخ عبد القادر کے ہی استاد تھے، سوری فادر بھی تھے استاد بھی تھے، ٹھیک ہے. ان کا نام تھا شاہ ولی اللہ دہلوی، اور انہوں نے ترجمہ کیا تھا قرآن پاک کا پرشین میں. تو یہ دونوں سوال جو ہیں وہ آپ نے یہاں سے یاد رکھنے ہیں. تو اس کے بعد ہے شکوہ اور جواب شکوہ. شکوہ اور جواب شکوہ کے بارے میں سوال آیا ہوا ہے. یہ اقبال کی بہت ہی مشہور جو ہے وہ دو نظمیں ہیں، جس میں ایک میں یہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے اور پھر دوسری پوئم لکھتا ہے جس میں اپنے شکوہ کا پھر جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کو کہتے ہیں جواب شکوہ. یہ بانگ درہ میں یہ دونوں پوئم جو ہیں وہ ہیں. اچھا اب جو ارمغان حجاز، یہ پیام مشرق ہوگی، بانگ درہ ہوگی، ارمغان حجاز کے حوالے سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ واحد بک ہے اقبال کی جو اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں ہے. اس میں دونوں کی جو ہے وہ شامل ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اقبال کی وفات کے بعد جو ہے یہ پبلش ہوئی، 1938 کے بعد جو ہے وہ پبلش ہوئی. تو سوال یہ آتا ہے کہ وہ کون سا مجموعہ کلام ہے جو آپ کی وفات کے بعد پبلش ہوا؟ تو وہ ہے ارمغان حجاز. تو یہ آخری بک بھی ہے اس حوالے سے. اچھا پھر سوال آتا ہے کہ علامہ اقبال کی پہلی نظم کون سی ہے؟ تو پہلی نظم ہے ہمالہ. اقبال کی پہلی نظم ہمالہ ہے، اور اقبال کی آخری نظم، دونوں سوال آتے ہیں، آخری نظم حضرت انسان اور پہلی نظم ہمالہ. علامہ اقبال کو 1922 میں سر کا خطاب ملا، جو اس نے کہا تھا کہ میرے استاد کو دیا جائے، مولوی میر حسن کو. تو یہ 1922 میں خطاب کب ملا؟ 1922 میں کون سا خطاب ملا؟ سر کا خطاب. اچھا علامہ اقبال نے دو جگہوں سے اپنی تعلیم مکمل کی ہے، ایک برطانیہ سے اور دوسرا جرمنی سے. تو جو پی ایچ ڈی ہے نا اقبال کی یہ ہے جرمنی سے. 1908 میں یہ تینوں چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. نمبر ایک 1908 اور نمبر دو میونخ. یونیورسٹی کا نام ہے میونخ، نون ہے اور خے ہے. میونخ یونیورسٹی جرمنی کی، انگلش میں یہ MUNICH، میونخ. میونخ یونیورسٹی سے علامہ اقبال نے جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے وہ مکمل کی. اچھا اب اس میں یہ چیز بھی ہے کہ اقبال کا تھیسس کون سا تھا؟ جو اقبال نے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی تو اس کا تھیسس جو ہے وہ میٹا فزکس پہ تھا. یہ سوال آیا ہوا ہے بعض جگہوں کے اوپر. ایگزیکٹلی پورا نام مجھے یاد نہیں ہے اس کے تھیسس کا اقبال کے، لیکن یہ جو ہے نا یہ میٹا فزکس پہ تھا. میٹا فزکس جو ہے وہ برانچ ہوتی ہے سائنس کی جس میں آپ جو ہے ایبسٹریکٹ چیزوں سے ڈیل کرتے ہو جو فزیکل نہیں ہوتی، بیانڈ فزیکل ہوتی ہیں، اس کو بولتے ہیں میٹا فزیکل. تو یہ میٹا فزکس کے اوپر اس کا تھا. اگر ایگزیکٹلی جو ہے وہ بکس میں ہے سوال وہ آ جائے گا سامنے، وہ آپ دیکھ لیں گے. اچھا اس کے بعد یہ سر سید کا آ گیا رسالت. علامہ اقبال کی پہلی نثری کتاب علم الاقتصادیات، یہ اقتصادیات کے موضوع پر ہے. علم الاقتصاد اکنامکس کی بک ہے.
اچھا یہ 2-3 رائٹرز ہیں اردو کے حوالے سے، میر تقی میر ہے، میر درد ہے، اور مولانا حالی ہیں، ان کے کچھ کوشچن ہیں، یہ دیکھ لیں۔ میر تقی میر جو ہے اس کے حوالے سے آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ اس کا جو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی جو پوئٹری ہے وہ غم کی پوئٹری ہے، مجبوری اور بے بسی کی پوئٹری ہے، غم کا شاعر اس کو بولا جاتا ہے۔ خدائے سخن جو ہے یہ اس کا وہ سوال ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، یہ آتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ خطاب جو ہے وہ کون سا ہے۔ جس طرح سر سید احمد کا خطاب جو تھا وہ جواد الدولہ تھا، علامہ اقبال کو سر کا خطاب ملا، اسی طرح یہ جو میر تقی میر ہے اس کا خدائے سخن۔ اور نکات الشورا جو ہے یہ اس کی تنقید کی کتاب ہے، جس میں اس نے دوسرے شاعروں کے بارے میں کچھ چیزیں لکھی ہیں۔ تو یہ 2 سوال جو ہیں یہ زیادہ اس کے بارے میں ریپیٹ ہوتے ہیں۔ اوورآل کیا ہے کہ یہ غزل کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ غزل میں اس نے کس کے بارے میں لکھا ہے؟ غربت کے بارے میں، بے بسی کے بارے میں، پریشانی غم کا شاعر کہا جاتا ہے۔ خدائے سخن اس کا خطاب ہے، اور نکات الشورا اس کی بک ہے ایک کرٹیسزم کی۔ اچھا حالی، مولانا حالی جو ہے نا یہ شاگرد تھا مرزا غالب کا۔ حالی کو 3 لیولز پر ہم ڈسکس کرتے ہیں، نمبر 1 شاعر، نمبر 2 نقاد، اور نمبر 3 سوانح نگار۔ سوانح نگاری کے حوالے سے اس کا اسپیشل سوال آتا ہے کہ سوانح نگاری کا فاؤنڈر یا سنوار فادر آف آٹو بایوگرافی وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی آئے گا مولانا حالی۔ اچھا اب شاعری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کی پوئم ہے مسدس حالی، یہ اس کی نظم ہے، پوئم ہے ایک مسدس حالی، اور اس کا دوسرا نام ہے مدو جزر اسلام۔ اچھا اس کے بارے میں 2 سوال آتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک نظم ہے اور یہ اردو کی طویل ترین نظم ہے، مسدس حالی یا مدو جزر اسلام۔ اچھا اس میں اس نے کیا، اس کا ٹاپک کیا ہے مسدس حالی میں؟ جی کسی کو پتہ ہے آپ میں سے؟ ماضی کا ذکر ہے اس میں، ماضی کا ذکر ہے، مسلمانوں کے۔ اور کچھ؟ اور نہیں سر پتہ اس کے علاوہ۔ اچھا دیکھیں نا اس کے نام میں ہی ظاہر ہے اس کے بارے میں، دیکھیں مدو جزر کا مطلب ہوتا ہے، مدو بولتے ہیں اتار کو، اور جزر بولتے ہیں اس کا جو اونچائی اور گہرائی، ٹھیک ہے۔ مثلا وہ ویو ہم نے بنائی تھی نا، اس میں کریسٹ اور ٹراف تھے، جو کریسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مدو، اور جو ٹراف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جزر، مطلب عروج اور زوال، ٹھیک ہے۔ عروج اور زوال اسلام کا، مدو جزر اسلام، اسلام کا عروج اور زوال، مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس میں جو عروج و زوال آئے ہیں اس کے بارے میں یہ کتاب ہے، نام میں مدو جزر اسلام میں نام میں ظاہر ہے۔ یہ دیکھیں نا اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اس کا وائٹ بورڈ تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ مدو ہے، اور یہ نیچے والا جو ہے یہ جزر ہے، اتار، جزر کا مطلب ہے اتار، اور یہ مدو کا مطلب ہے چڑھاؤ۔ تو مسلمانوں کی، جب مسلمان جو ہے وہ ترقی پر تھے اور جب مسلمان جو ہے وہ پستی میں تھے، دونوں چیزوں کے بارے میں اس میں بیان کیا گیا۔ تو یہ اس حوالے سے آپ نے یہ یاد رکھنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جی اس کے بعد جو ہے جو اس کی بک تھی وہ ہے مقدمہ شعر و شاعری، یہ جدید تنقید کی بک ہے، اس میں بھی اس نے دوسرے شاعراء کو ڈسکس کیا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری تنقید کی بک ہے۔ اچھا دیکھیں اب تنقید کی بک ہو گئی، شاعری کی بک ہو گئی، اب آگے ہے سوانح نگاری۔ سوانح نگاری کے حوالے سے 3 کتابیں اس کی جو ہے نا حالی کی، یہ ان کی آتا ہے کوشچن نمبر 1 حیات سعدی، مثلا سعدی کی زندگی کے بارے میں، شیخ سعدی کے بارے میں ہے یہ کتاب۔ حیات جاوید یہ سر سید احمد خان کے اوپر کتاب ہے، اور یادگار غالب یہ مرزا غالب اس کے جو استاد تھے حالی کے، ان کے بارے میں یہ ایک کتاب ہے۔ تو یہ 3 کتابیں جو ہیں یہ تینوں جو ہیں سوانح نگاری کے بارے میں ہیں۔ سوانح نگاری کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کسی شخص کے بارے میں آپ جو ہے اس کی زندگی کے حالات اور واقعات کے بارے میں آپ جو ہے وہ کتاب لکھو، اس کو بولتے ہیں سوانح نگاری۔
آٹو بایوگرافی، یا آٹو بایوگرافی تو یہ ہوتی ہے کہ بندہ خود سے وہ لکھتا ہے، تو جو کسی سے لکھوا لیتے ہیں آپ اپنے بارے میں بک، وہ سوانح نگاری کہلاتی ہے۔ اچھا، اب ان کا جو خطاب ہے وہ ہے شمس العلماء، شمس العلماء 1904 میں ان کو ملا۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر ایک شاعر ہیں خواجہ میر درد، تو وہ اس میں سلائیڈ شاید کہیں مس ہوگی ہے، اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ ان کو کہا جاتا ہے، جی حیدر کیا ہے میر درد کے بارے میں؟ سوری سر۔ اچھا، اور کسی کو پتہ ہے خواجہ میر درد کے بارے میں؟ صوفی شاعر، صوفی شاعر تھا۔ آپ کہیں کہ اس کا جو خطاب تھا، جو اس کے بارے میں سوال جو پی پی ایس سی میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ تصوف کا سرخیل، تصوف کا سرخیل، تصوف بولتے ہیں نا وہ بندہ جو خدا سے لو لگاتا ہے، اس کام کو کہتے ہیں تصوف۔ تصوف کا سرخیل کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ آتا ہے خواجہ میر درد، میر درد۔ تو یہی اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ تصوف کا فادر بھی اس کو کہا جاتا ہے، جس طرح انگلش میں ولیم بلیک ہے، اس کو تصوف کا سرخیل کہا جاتا ہے، جس نے مسٹیسزم، مسٹک جو ہے وہ پوئٹری کی۔ اسی طریقے سے اگر اردو کی بات کریں تو اردو میں یہ آتا ہے آپ کا میر درد۔ اچھا، یہ وہ کتابیں ہیں جو رپیٹ ہوتی ہیں، حال ہی کی آپ نے پڑھ لی حیات جاوید، حیات سعدی، یادگار غالب، یہ تین جو ہیں یہ سوانح نگاری کی بک ہیں۔ اس کے بعد مسدس حالی، یہ پوئم ہے، اور اس کے بعد مقدمہ شعر و شاعری، یہ تنقید کی بک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے آپ کے پاس پروین شاکر کی کتابیں جو پیپرز میں آ چکی ہیں پی پی ایس سی کے۔ یہ ساری وہی کتابیں ہیں جو پیپر میں آئی گئی ہیں، ان کو اکٹھا کیا گیا۔ تو پروین شاکر کی ہے خود کلامی، ماہ تمام اور انکار۔ اچھا، تھوڑا سا یہ نام سے بھی آپ کو ظاہر ہو رہا ہے یہ نئے نئے نام ہیں، ماڈرن قسم کے نام ہیں، کیونکہ یہ پروین شاکر بھی زیادہ پرانی نہیں ہے، اسی حوالے سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ دو تو اس میں خے کے آتے ہیں نا، خوشبو اور خود کلامی۔ پروین شاکر خوشبو، خود کلامی، اور اس کے بعد ماہ تمام اور انکار۔ اچھا، بانو قدسیہ، راجہ گدھ، ایک دن، حاصل گارڈ، فٹ پاتھ کی گھاس، پروین اور شاکر جی موم کی گلیاں۔ سر، پروین شاکر کا جو مجموعہ ہے اس کا نام میں تمام نہیں ہے؟ مجموعہ کیسے؟ جی، پروین شاکر کی جو ساری کتابیں ہیں ان کا نام میں تمام نہیں ہے؟ اس میں خوشبو ہو گیا، وہ ایک دو اور، مطلب 6 کتابیں ان کو ملا کے میں تمام بن۔ اچھا، شاید ایسے ہی ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ سوال علیحدہ سے آئے ہوئے ہیں پیپر میں، جو آپ بات کر رہے ہیں جی نا کہ اگر اس میں یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ بھی اس میں شامل کر کے کوئی اس طرح کیا گیا، تو شاید ایسے ہی ہو۔ اس طرح کی جو بھی چیز آتی ہے آپ اس میں ایڈ کرتے جائیں۔ جی سر، مجھے اس لیے یاد ہے کہ کیونکہ میں تمام خریدی تھی تو اس میں یہ اس کی ساری 6 کتابیں تھیں۔ ساری 6 کتابیں تھیں، مطلب وہ تو ہو سکتا ہے کہ اس نے ویسے ملا دی ہوں سم ٹائم جو ہے وہ۔ اچھا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ویسے ایسے بھی، سر لیکن کوشچن میں نا بعض دفعہ وہ پوچھ لیتا ہے اس کے بارے میں، خوشبو کے بارے میں، بعض دفعہ جو ہے ماہ تمام کے بارے میں۔ وہ زیادہ جو کوشچن آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یا رائٹر کا نام دیا ہوتا ہے اور نیچے 4 کتابیں ہوتی ہیں، یا کتاب دی ہوتی ہے اور جی نیچے 4 رائٹر ہوتے ہیں، تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی ہے، اس طریقے سے آتا ہے۔ جی اچھا، اس کے بعد ہے فیض صحیح احمد ہے۔ فیض۔ فیض احمد فیض کا تھوڑا سا نا دیکھ لیں 2 حوالے سے، ایک تو یہ پاک افیئر میں بھی آ جاتا ہے اور دوسرا اردو میں بھی آ جاتا ہے۔ تو اردو کے یہ آپ کے سامنے جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، یہ میں آپ کو بعد میں کرواتا ہوں۔ تھوڑا سا اس کا ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کیونکہ وہ اہم ہے، جو پاک افیئر کے حوالے سے جو چیزیں ہیں انہی کے ساتھ یہ اس کی پوئٹری جو ہے وہ لنک ہو جائے گی۔ اچھا، سب سے پہلے تو فیض احمد فیض کا یہ سوال آتا ہے کہ فیض احمد فیض پیدا کہاں پر ہوا، تو وہ آپ لکھ لیں سیالکوٹ۔ سیالکوٹ کے حوالے سے ایک تو فیض احمد فیض کا سوال آ جاتا ہے اور ایک آ جاتا ہے علامہ اقبال کا سوال۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور رائٹر ہے اسی کے ساتھ، احمد فراز۔ جی
احمد فراز کا سوال آتا ہے کہ وہ کہاں پر پیدا ہوا، جی تو اس کا بھی لکھ لیں ساتھ کہ وہ کوہاٹ میں پیدا ہوا. احمد فراز کوہاٹ میں، فیض احمد فیض سیالکوٹ میں. اچھا اب فیض احمد فیض، آپ کو پتا ہوگا کہ فیض احمد فیض جو ہے یہ آرمی میں تھا، میجر تھا، اور راولپنڈی سازش کیس 1951 اس میں یہ بندہ جو ہے وہ شامل تھا. اب اس سے پہلے تھوڑا سا اگر آپ پیچھے جائیں تو اس کے بارے میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہے لینن پرائز، کیونکہ یہ کچھ کمیونزم سے بہت زیادہ متاثر تھا. کمیونزم وہ موومنٹ ہے جو رشیا میں چلی، اور رشیا سارا جو ہے وہ کمیونزم کے انڈر آ گیا. رشیا میں اب کمیونزم جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ چلتا ہے. تو اب فیض احمد فیض نے وزٹ بھی کیا، اس کے بارے میں اس نے لکھا بھی، اس کی پریچنگ کی اپنی پوئٹری کے ذریعے کمیونزم کی پاکستان میں، کچھ اس کے یہ فیور میں بھی تھا. پھر اس کی وجہ سے اس کو رشیا نے اپنا سب سے بڑا ایوارڈ دیا جس کو بولتے ہیں لینن ایوارڈ. اب لینن ایوارڈ ایک بندہ تھا لینن، اس کے نام پر یہ ایوارڈ ہے، اور وہ لینن بندہ جو ہے یہ وہ تھا جو جہاں پر انقلاب لے کر آیا تھا. 1917 میں رشیا میں ایک انقلاب آیا تھا، یہ بھی لکھ لیں، یہ بھی سوال تو پاک فیر کا آتا ہے لیکن جی کے میں آ جاتے ہیں. 1917 میں رشیا میں ایک انقلاب آیا تھا اور اس کو کہتے ہیں بلشوک ریولوشن. اس انقلاب کے نتیجے میں رشیا میں جو ہے وہ کمیونزم کا آغاز جو ہے وہ ہو گیا. سر سوری سر نام ریپیٹ کر دیں. بلشوک ریولوشن 1917، رشین انقلاب 1917. جی 1917. اچھا اب اس انقلاب کا جو حامی تھا یا جو فاؤنڈر تھا وہ تھا لینن. تو یہ رشیا کا ایوارڈ بھی ہے لینن ایوارڈ. یہ ایوارڈ جو ہے یہ فیض احمد فیض کو ملا تھا. سر یہ ایسا یاد تھا کہ کب ملا تھا اچھا کیا ہے اس کی ڈیٹ؟ فیض 19 احمد فیض کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے 1962. 62 ٹھیک ہے بالکل، یہ بھی کوشچن آتے ہیں. یہ بھی لکھ لیں کہ 1962 میں اس کو لینن ایوارڈ جو ہے وہ ملا تھا. اچھا اب کیا ہوا کہ فیض احمد فیض نے جب 1951 میں یہ اس پر جو ہے سر اس کے وہ مجموعہ کلام کا نام کیا ہے؟ جی جی اچھا جی 1951 میں جب یہ گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے کی اس سازش میں جس طرح کہتے ہیں یہ بندہ انوالو تھا، تو اس کو اریسٹ کر لیا گیا، کورٹ مارشل ہو گیا آرمی سے اس کا، اور اس کو 2 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا. اب وہیں سے آپ نے اس کے جو ورکس جو ہیں یہ تھوڑا سا یہ میں نے ترتیب سے کچھ لکھے ہیں، آپ اس ترتیب سے یاد کر لیں یا جو آپ کو بہتر لگے ویسے یاد کر لیں. کہ پہلا جو ورک ہے وہ آ گیا نقش فریادی. دیکھیں ایک بندہ جس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا گیا وہ کیا کرے گا؟ جیل سے فریاد کرے گا، ٹھیک ہے، تو اس لیے نقش فریادی یہ اس کا ایک ورک ہو گیا. اب جب وہ فریاد کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو جیل میں جائے گا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. ہارٹ اٹیک ہو جائے گا تو اس کو لے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر کیا دے گا؟ اس کو نسخہ دے گا لکھ کر. تو ہارٹ اٹیک اور اس کے بعد نسخہ ہائی وفا نسخہ دے گا، اور ساتھ ہی اس کو کہے گا کہ جی اس کو کسی وادی میں لے جائیں تاکہ پرفضا مقام پر. تو وادی سے آ گیا سر وادی سینا، اور وہاں پر جب وادی میں اس کو لے جاتے ہیں تو اس کی صحت وغیرہ ٹھیک ہو جاتی ہے. تو پھر یہ کہتا ہے سارے سخن ہمارے. تو یہ ایک سٹوری کوائن کی گئی ہے جس کے ذریعے آپ اس کے یہ 5 وقت یاد رکھ سکتے ہیں. جیل سے نقش فریادی، فریادی سے ہارٹ اٹیک، اٹیک سے ڈاکٹر، نسخہ کے بعد ڈاکٹر کی سجیشن، وادی سر وادی سینا، اور پھر سارے سخن ہمارے. کچھ بھی ترتیب کر لیں، 5 ورکس ایسے ہیں جو پی پی ایس سی کے پیپرز میں 5 کے 5 ریپیٹ ہو چکے ہیں. یہ نقش فریادی، نسخہ وفا، یہ تو بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے. یہ اب آپ نے کوسچن جو ہیں ساتھ ساتھ مثلا آج آپ نے اردو پڑھی ہے تو اس کے بعد آپ نے جو پیپرز آپ نے پہلے کیے ہیں 15 پیپر آپ کے ذمہ لگائے تھے جہاں سے آپ نے وہ کوسچنز کیے ہیں اس کے کیا ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے سائنس کے آپ نے کوسچن کیے، وہیں سے اب اردو کے کوسچنز کریں. جی نیکسٹ ہے آغا حشر کاشمیری. اچھا آغا حشر کشمیری کے ایک تو یہ ورکس ہیں، یہ تو ابھی آپ کریں گے. اس کے علاوہ اس کے بارے میں کیا ہے کہ سوال یہ آتا ہے کہ ہو از دا فادر آف دا ڈراما؟ اردو ڈرامہ کا فادر کون ہے؟
تو وہ ہے آغا حشر کشمیری. یاد رکھیں یہ ناول بھی ہیں, ڈرامے بھی ہیں, پوئٹری بھی ہے, اور بھی بہت کچھ ہے, نثر بھی ہے. تو ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں ہر ایک کی. تو جس طرح فیض احمد فیض جو ہے وہ پوئٹ تھا, تو آغا حشر کشمیری یہ ڈرامہ نگار ہے. اینڈ ہی از دا فادر آف دا اردو ڈرامہ. اردو ڈرامہ کی ابتدا اسی نے کی. اچھا, اب دوسری طرف جو ہے انگلش میں اس کے ساتھ کمپیریزن آتا ہے کہ اردو کا شیکسپیئر کون ہے. دیکھیں انگلش ڈرامہ کا جو فادر ہے نا, جو مطلب کہ بڑا نام ہے انگلش ڈرامہ میں, وہ ہے شیکسپیئر. سوال یہ آتا ہے کہ ہو از دا شیکسپیئر آف اردو, تو وہ بھی حشر کشمیری ہے. دیکھیں حشر شین سے حشر اور شین سے شیکسپیئر, اس طرح بھی آپ یاد رکھ سکتے ہو, حشر شیکسپیئر. اردو کا شیکسپیئر جو ہے وہ حشر, اس طریقے سے. اور اردو کا فادر, اردو ڈرامہ کا فادر آغا حشر کشمیری. تو اب اسی میں آپ یاد رکھیں کہ مدہوش, یہودی کی لڑکی, کالی بلا اور رستم اور سہراب, یہ جو ہے اس کے مشہور جو ڈراماز ہیں جو پی پی ایس سی کے پیپرز میں آ چکے ہیں. اچھا, منٹو, سعادت حسن منٹو نے پارٹیشن کے کچھ پہلے اور پارٹیشن کے بعد لکھا. پارٹیشن کا رائٹر اس کو بولا جاتا ہے. مطلب جب پاکستان جو ہے وہ بن رہا تھا تو اس ٹائم جو ہے اس کی رائٹنگ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ آئی. اچھا, منٹو بہت متنازع قسم کا ایک رائٹر رہا ہے. متنازع کیسے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس نے چیزوں کو بہت سیکس کے بارے میں بہت زیادہ لکھا ہے, اور بہت ہی اوپن کر کے چیزوں کو اس نے لکھ دیا. اس وجہ سے اس کی بعض دفعہ کتابیں جو ہیں وہ بینڈ کر دی جاتی تھی. سوال پھر یہ آتا ہے کہ کمپیریزن اس کا کس کے ساتھ ہوتا ہے. تو انگلش کا رائٹر ہے ڈی ایچ لارنس. ادھر وہ لارنس ہے جو اوبسین رائٹر, یہ یاد رکھیے گا. سوال بعض دفعہ انگلش میں آ جاتے ہیں جب ورڈ انگلش کا یوز ہو جاتا ہے کہ اس کا کیا ہے ترہ امتیاز کہ ہی واز لیبلڈ ایز اوبسین رائٹر. اوبسین رائٹر اس بندے کو بولتے ہیں جو سیکسالوجی کے بارے میں لکھتے ہیں. اچھا, اس کا جو زیادہ رپیٹ ہوتا ہے نا کام, وہ ہے توبہ ٹیک سنگھ. منٹو کا منٹو توبہ ٹے سے یاد رکھ لیں, توبہ ٹیک سنگھ. اور پھر ٹیٹو وال کا کتا, کالی شلوار اور ٹھنڈا گوشت. کوئی ترتیب بنا لیں, ان چاروں کو یاد کر لیں. اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے ورکس ہیں, لیکن زیادہ جو پی پی ایس سی میں آئے ہیں وہ یہی ورکس ہیں. اس کے بعد ہے احمد شاہ پطرس بخاری. اچھا, پطرس بخاری کے حوالے سے دو تین چیزیں کہ ایک تو یہ ہے کہ مزاح نگاری کا فادر, یا مزاح نگاری کا اس کا ترہ امتیاز کیا ہے. جس طرح منٹو کا سیکس ہے, تو ہم نے پڑھا کہ میر درد کا جو ہے وہ تصوف ہے, حشر کشمیری کا ڈرامہ ہے. تو اسی طرح پطرس بخاری کا جب بھی نام آئے گا تو مزاح ساتھ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مزاح نگاری کے حوالے سے جو رائٹر ہے وہ پطرس بخاری ہے. اور اس کے علاوہ جب پاکستان بنا تو یو این او میں فرسٹ ریپرزنٹیٹیو جو تھا وہ یہ پطرس بخاری تھا. اچھا, ہاسٹل میں پڑھنا اور لاہور کا جغرافیہ, یہ اس کے ورکس جو ہیں یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. تو تھوڑا سا مزاح نگاری کے حوالے سے ہاسٹل اور ہاسٹل میں پڑھنا, اور ہاسٹل میں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ لاہور میں جاتے ہیں. ظاہر ہے ادھر تو ہاسٹل میں لوگ نہیں رہتے اتنا, لیکن لاہور میں لوگ جو ہے وہ زیادہ ہاسٹل میں رہتے ہیں. تو وہیں سے ہاسٹل میں جب پڑھنے کی بات آ گئی نا تو ساتھ ہی لاہور کا آپ نے لگا دینا ہے, لاہور کا جغرافیہ. تو اس طرح اٹیچ کر کے آپ نے ان دونوں کو یاد کر لینا ہے. اٹیچ کریں گے, ایسوسیشن بنائیں گے تو یاد رہیں گے, ورنہ یہ مکس ہوتے رہیں گے اور بھولتے رہیں گے آپ کو. اس کے بعد نیکسٹ رائٹر ہے غلام عباس. غلام عباس کا جو مشہور ورک ہے نا وہ ہے کتبہ. کتبہ کے اوپر جو ہے نا یہ ایک ڈرامہ بھی بن